السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کو خیریت سے رکھے اور خیریت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ہمارے بہت سارے بہن بھائیوں کی طرف سے یہ سوال آتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے کہ جس کی برکت سے ہمارے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں۔ گھر میں بہت پریشانیاں ہیں، گھر میں بہت ٹینشنیں ہیں، اور وظیفہ بھی ہمیں کوئی مختصر سا بتایا جائے، آسان ترین وظیفہ بتایا جائے۔ معزز ناظرین و سامعین، اس حوالے سے ہمارے دین کے اندر الحمدللہ بے شمار وظائف موجود ہیں، لیکن ہمارے مطالعے کی حد تک حالات کی بہتری کے لیے، مرض سے شفا کی طرف جانے کے لیے، مشکلات سے آسانی کی طرف جانے کے لیے سب سے مختصر ترین اور آسان ترین وظیفہ وہ جو آج میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا، جس کے بارے میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس وظیفے کی کثرت کے ساتھ پابندی کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالی مجھے بڑی بڑی الجھنوں سے نجات عطا فرماتے ہیں، اور دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بڑی بڑی کامیابیوں سے ہمکنار فرمایا ہے، اور اس وظیفے کی برکت کی وجہ سے میرے بڑے بڑے سخت ترین معاملات بھی اللہ تبارک و تعالی نے آسان فرما دیے ہیں۔ اگر کوئی شخص شرک کی لعنت سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، میری دعاؤں کو اللہ تبارک تعالیٰ شرف قبولیت سے نواز لے، میری عبادات، میری دعائیں ضائع نہ کی جائیں، الغرض یہ کہ دنیا کے اندر ہزاروں مصائب، ہزاروں مصیبتیں، ہزاروں الجھنیں ہیں، ان سب سے نجات چاہتا ہے، تو یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے انشاءاللہ العزیز، انتہائی آسان ترین وظیفہ ہے۔ اور یہ وہ وظیفہ ہے کہ ایک ریاض شہر کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ عرض کرتے ہیں کہ مجھے ایک شخص نے کال کر کے بتایا کہ شیخ محترم، میری زندگی کے اندر الجھاؤ ہی الجھاؤ تھے، میری زندگی کے اندر پریشانیاں ہی پریشانیاں تھیں، اور میں بہت بڑا مقروض بن چکا تھا، بہت زیادہ میرے سر پر قرض چڑھا ہوا تھا، تو میں اس چھوٹے سے وظیفے کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، اس کی برکت سے اللہ رب العزت نے میری زندگی کی تمام الجھنوں کو ختم کر دیا، میری زندگی کے تمام حالات اللہ تبارک تعالیٰ نے بہتر کر کے مجھے دنیا کی ہر نعمت عطا فرما دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ چھوٹا سا وظیفہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کلمے کے ذریعے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ، میرا آپ کے ساتھ تعلق اتنا گہرا ہے، اتنا مضبوط ہے کہ میرا عقیدہ یہ ہے، میرا ماننا یہ ہے، کہ میرا جاننا یہ ہے کہ میری زندگی کا کوئی بھی کام آپ کی مدد کے بغیر، آپ کی طاقت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ میری زندگی کے حالات بہتر تبھی ہو سکتے ہیں جب آپ کی مدد شامل حال ہو۔ تو اس لیے دنیا کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے سخت الجھاؤ میں، سخت مصیبتوں میں بڑی سے بڑی مدد لینے کا، خاص مدد لینے کا ارادہ ہو، تو اپنی نوافل کے اندر، نمازوں کے نوافل کے اندر، رکوع و سجود کے اندر، اور تشہد میں اسلام پھیرنے سے پہلے، اور اسی طرح فرض نمازوں کے بعد کثرت کے ساتھ اپنی دعاؤں سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کریں۔ انشاءاللہ العزیز زندگی کے تمام حالات، آپ کے گھر کے حالات اللہ تبارک تعالیٰ بہتر فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانیوں اپنی رحمت کے ساتھ دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔